شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو، رابعین اکبر کا السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود انادر ویڈیو۔ تھوڑی سی لیٹ ویڈیو ڈال رہی ہوں، تھوڑی سی مصروفیت تھی، ٹائم ہی نہیں تھا۔ خیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہمارے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ جس کے والدین چلے گئے اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ان سے راضی ہوں اور وہ اللہ پاک سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو آغاز کرنے میں ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سواری باد بہاری کسی جگہ کی طرف گامزن ہے۔ وہ جگہ جو ہے وہ آپ کو ارد گرد کے نظارے دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کراچی ہوائی اڈہ ہے۔ ہوائی اڈے کی جانب سواری باد بہاری گامزن ہے، کیونکہ جناب قصد تھا گاؤں جانے کا، اور گاؤں جانے کے لیے اس دفعہ ہم نے جو سواری پسند کی یا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی وہ تھا ہوائی جہاز۔ تو گرمی بہت تھی، تو بیٹی بھی ہماری کہہ رہی تھی کہ جہاز سے جانا ہے، جہاز سے جانا ہے، تو چلو ہم نے کہا چلیں یہ دل تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، جہاز سے چلتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ ہمارا جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، عید ہماری اس دفعہ کراچی میں ہی کرنے کا پروگرام تھا، اور گھر والوں کو یہاں بلانے کا تھا ارادہ، لیکن 2 4 5 7 8 9 10 مسئلے مسائل کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پھر ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ عید قرباں تھی، تو قربانی کی عید ہو تو قربانی تو لازمی کرتے ہیں، اور پھر جب قربانی کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سارا اپنے سرد کھانوں میں تو نہیں محفوظ کرتے نا، وہ تو پھر بانٹنا ہوتا ہے۔ تو جب بانٹنا ہوتا ہے تو بانٹنے کے لیے آپ کو پتہ ہے پھر رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے، غربا مساکین کا حصہ ہوتا ہے، اپنا حصہ ہوتا ہے۔ تو نہ میرا یہاں پہ کوئی رشتہ دار ایسا تھا، اور جو میرے والدین ہیں وہ اللہ کا شکر تھا کہ خود کر رہے تھے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، راشد صاحب کے بھی کوئی اتنے خاص رشتہ دار نہیں تھے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ چلیں جی ادھر کرتے ہیں، گاؤں میں قربانی کرتے ہیں، 2 4 باتیں جو تھیں ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ بس پھر ہم نے کہا چلیں جی چلتے ہیں، اور یہ عید سے ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے، یعنی اگلے دن عید قرباں تھی، اور ہم جناب اس دن ہم نے سمجھو قصد کیا تھا آنے کا۔ بہت مہنگے ٹکٹس ہو رہے تھے، عید سے 1 2 دن پہلے کی طرف جب ہم نے بات کی تو ہم کو پتہ چلا کہ جی ٹکٹس تو بہت زیادہ مہنگے۔ پھر عید سے ایک دن کا جو پہلے کا ٹکٹ تھا وہ ذرا مناسب رینج میں آ رہے تھے، تو ہم نے کہا جی بسم اللہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ یہاں سے آ رہے تھے، جبکہ مجھے ان چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں اچھا میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں لے کر آتی، مگر اس کے جو بابا ہیں نا ان کو بڑا شوق ہے کہ اس کو ہر چیز ایکسپیرینس کروانی ہے۔ میں نے بھی کہا اچھا چلو جی ایکسپیرینس کروانی ہے تو کریں، آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی صاحبہ جو ہے وہ ہر طرح ہر چیز کا ایکسپیرینس کرے۔ یہ ہم آ گئے تھے لاؤنج میں، اور بھئی لاؤنج میں اتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں جو عام روٹین میں نارمل سی چیز مل جاتی ہے، وہ یہاں بہت مہنگی مل رہی تھی۔ پھر بھی بیٹی نے ضد کی کہ 1 2 چیزیں لینی ہیں۔ اچھا ہم پہنچے تھے قریباً 20 25 منٹ پہلے ہم پہنچے تھے، تو بس اتنا ٹائم ہی تھا کہ میں 1 کپ چائے پی لوں۔ چائے دیکھی میں نے، مجھے مزہ نہیں آیا، میں نے وہ واپس کروا دی۔ پھر میں نے کہا کہ وہ کر لیتے ہیں، کافی لے لیتے ہیں۔ پھر میں نے کافی پسند کی، یہاں پہ کافی اچھی تھی، اسٹرانگ تھی، اور چینی نہ ڈلی ہوئی ہو تو پھر وہ اسٹرانگ ہی اچھی لگتی ہے نا۔ میں نے کہا چلیں جی پھر کافی لے لیتے ہیں۔ پھر ہم نے کافی لی، اور یہ میری بیٹی جو ہے وہ ضد کر رہی تھی کہ لالی پاپ بھی لینا ہے، لالی پاپ بھی لینا ہے، حالانکہ کھاتی ذرا سا بھی نہیں ہے، پھینک دیتی ہے بیگم صاحبہ، لیکن اس نے کہا جی لینا ہے۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ پاک دکھ کا سایہ بھی کسی بہن بیٹی کے اوپر نہ پڑنے دے، اللہ پاک شاد آباد رکھے سب بہن بیٹیوں کو۔ بڑی معصوم روحیں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں بہنوں کی، ماں باپ کے آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں۔
اللہ پاک ان چڑیوں کی چہچہاہٹ سدا سلامت رکھے اپنے گھروں میں بھی اور اپنے سسرال میں بھی۔ ماشاءاللہ ابھی ہماری آئی ہے بھانجی کو ساتھ لیتے ہوئے آئے تھے۔ اچھا جب یہ ہم لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تھے تو پھر ہم نے راستے میں سے اپنے منظر باز کو بھی لے لیا تھا، تو ہم نے کہا چلو جی ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو اچھا اس کے ساتھ اب پہلے بھی خیر وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اب ذرا اس کے ساتھ رہنا، باتیں کرنا، اور ویسے بھی وہ بہت اوبیڈینٹ بچی ہے تو اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو جی اب اگر میں جا رہی ہوں تو میں خالی گھر میں کیا کروں گی، ساتھ چلو میرے۔ اور یہ جی یہ والا سین جو ہے مینڈیٹری، یہ والا نہیں، اس سے پہلے والا جو سین تھا وہ مینڈیٹری تھا۔ یہ جناب ہم نے جو سیٹیں لی تھیں یہ آپ یہ سمجھیں فرسٹ کلاس کی تھیں، اور فرسٹ کلاس کی سیٹوں میں ایئر سیال میں صرف یہی ہے کہ آپ کو لیگ اسپیس تھوڑی زیادہ مل جاتی ہے۔ اور یہ جب ہم آ کے بیٹھے ہیں تو یہ ہمیں پاؤچ ملا تھا ٹریسمے کی جانب سے۔ اچھا جو ان کے خاص الخاص مہمان تھے ان کو ذرا انہوں نے بگ ہیمپر دیا ہے، ہمیں یہ ایک شیمپو، ساشے، ایک کنڈیشنر اور ایک یہ پونی ملی تھی۔ بہرحال ہم تو اس میں بھی خوش ہو گئے تھے، جو ملتا ہے جتنا ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے ہم وصول لیتے ہیں۔ یہ رننگ سین تھا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مطلب ہر بار جب میں جہاز میں جاتی ہوں، جب سے میں نے ویڈیو شروع کی، نہیں اس سے پہلے بھی کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے ویڈیو شروع کی ہے نا بنانا، ولاگنگ شروع کی ہے، مجھے یہ سین بہت اچھا لگتا ہے۔ رننگ، یہ جو رن کرتا ہے رن وے پہ جہاز، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کی ٹرننگ بہت اچھی لگتی ہے۔ ابھی پتہ نہیں اس کا سایہ کہیں آئے گا یا نہیں، مگر یہ ہاں یہ ہلکا سایہ، اس کے پر کا سایہ آیا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ اس کے حرمین کے بابا کہہ رہے تھے کہ یہ کیا تم ہر دفعہ لیتی ہو، اتنا لمبا لے رہی ہو۔ میں نے کہا بھائی مجھے اتنا ہی لمبا اچھا لگتا ہے، میں کیا کروں، اب اچھا لگتا ہے تو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ تو کرنی پڑے گی نا، بس کرنی پڑے گی، تو وہ مینڈیٹری ہے، اور جب مینڈیٹری ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے، تو بس میں نے کہا لے لیتے ہیں۔ اچھا ایک بات ہے، شکر الحمدللہ روکتے ٹوکتے نہیں ہیں کسی چیز کسی بات سے، اور تنگ نہیں کرتے، منع نہیں کرتے، بلکہ اگر کبھی کوئی چیز میرے اس سے رہ جائے تو خود یاد دلا دیتے ہیں، رابل تم نے اس کی ویڈیو نہیں بنانی ہے۔ ابھی عید والا بھی چھوٹا سا ولاگ ہے، اس دن اتنی مصروفیت نہیں تھی، میں نے کوئی کام نہیں کیا عید والے دن، بالکل بھی کوئی کام نہیں کیا، اللہ کا اتنا شکر ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک راشد صاحب کی بہن کو اور بھانجی کو اور گھر والوں کو سلامت رکھے۔ 18-20 کے فرق سے پھر بھی بہت اچھے ہیں، بہن نے مجھے اس کی ایک کام نہیں کرنے دیا کہ سارا کام خود کیا۔ اتنا بڑا جانور آپ لوگوں نے میں نے شارٹ میں ڈالا تھا، اتنا ماشاءاللہ ہیوی جانور، 7-8 منتھ کا تو جانور تھا، تو بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ جانور بڑا تھا، کیونکہ 7 منتھ تو صرف گوشت نکلا تھا، تو وہ سارا انہوں نے خود دھویا، بانٹا، صاف کیا، سب کچھ خود کیا، مجھے کچھ بھی کرنے نہیں دیا۔ اور اس دن گرمی قہر کی تھی، قہر برسا رہا تھا سورج، صرف گرمی نہیں تھی، اس دن قہر برسا رہا تھا سورج، تو مجھے بالکل باہر نہیں آنا تھا۔ تھرو آؤٹ دا عید ڈے میں اپنے روم میں اے سی آن کر کے بیٹھی رہی ہوں، اللہ پاک کا اتنا شکر احسان ہے۔ یہ جی جہاز اب رن کر رہا تھا، تو لیکن ہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ میں نے ویڈیو کیوں نہیں ڈالی، ویڈیو بس مہمان بہت تھے، اور آج کے دن تک بھی کافی مہمان ہیں گھر کے اندر نا، زویا کے سسرال والے، راشد صاحب کی بہن کے سسرال والے، بھانجیاں سب آئے ہوئے ہیں۔ اب ماشاءاللہ بھانجیاں بڑی بڑی ہو گئی ہیں، تو اب ان کے ساتھ گپٹیشن کرنا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے ان کے ساتھ گپ شپ لگانے کا۔ گپٹیشن از اے سلینگ لینگویج آف ریئل کراچی۔ تو وہ دور رہا ہوائی اڈہ، اور اب یہاں پہ جہاز نے اسٹاپ کیا تھا، اور اب یہ جہاز نے فل اسپیڈ پکڑی تھی، اور اب یہاں سے جہاز میں اڑنا شروع۔ یہ سین مطلب اگر یہ آپ رات میں دیکھیں نا، میں جاؤں گی نا، تو میں نے راشد صاحب کو کہا ہے کہ اگر میری جہاز سے کروائی، ادروائز میرا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ جہاز سے کروائی میری سیٹیں تو بھئی میری شام میں کروانا، کہ میں نے پھر ایک شام کا بھی منظر لینا ہے، بڑا ہی مجھے اچھا لگتا ہے شام کا۔ اور یہ والا جو سین ہے نا، یہ تو دل کے پتہ نہیں اتنا قریب ہے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کیوں اچھا لگتا ہے، یا شاید سب کو اچھا لگتا ہوگا، مگر مجھے بہت 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 اچھا لگتا ہے۔
اور یہ پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے جیٹس کھڑے ہوئے تھے لوگوں کے، اور میں حرمین کے بابا سے کہہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ بھائی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، کتنے پرائیویٹ جیٹس کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہم نے اڑان بھری اور سواری کی دعا پڑھتے ہوئے اور اوپر چڑھنے کی دعا پڑھتے ہوئے ہم نے سفر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ رہا نیچے میرا بیوٹیفل کراچی، روشنیوں کا شہر کراچی، میری محبت کراچی، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کراچی۔ اگر آپ تھرو آؤٹ دی جرنی آف مائی ولاگنگ ساتھ ہیں تو آپ لوگ ہر دفعہ شاید یہ بات مینڈیٹری سنتے ہوں گے کہ کراچی جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے یہ منظر بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، میں اوپر سے دیکھ رہی تھی کراچی کو۔ سب کو اپنی اپنی جنم بھومی اچھی لگتی ہے۔ میرے والد صاحب کو اپنا گاؤں بہت اچھا لگتا تھا، ان کو ان کی جنم بھومی بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے میری جنم بھومی اچھی لگتی ہے۔ ان کو کراچی بھی بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ان کو گاؤں اپنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا خیال ہے اس دفعہ گاؤں جانے کا، دیکھیں اللہ پاک کوئی سبیل پیدا کرے تو جائیں۔ یہ انہوں نے جناب ہمیں سرو کیا تھا بریک فاسٹ، اچھا تھا، نارمل تھا، کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا۔ یوگرٹ جو تھا تو بہت ٹھنڈا اور بڑا ماٹھا سا تھا، کروسون اچھا تھا، اور یہ کیا تھا، یہ ایگ فرائی تھا، اور کیا تھا بھلا، ایک ساسج تھا اور ایک کباب رول ٹائپ کا تھا۔ اوور آل اچھا تھا، بس ٹھیک ہے، کیونکہ میں شکر الحمدللہ گھر سے ناشتہ کر کے نکلی تھی، چائے شائے پی کے نکلی تھی، ناشتہ کر کے نکلی تھی۔ کولڈ ڈرنکس میں نے، کیونکہ ان کے پاس سب اسرائیلی مصنوعات تھی، بائیکاٹ اسرائیل، بائیکاٹ فکنگ اسرائیل، بائیکاٹ ٹیررس اسرائیل، بائیکاٹ جینوسائیڈ اسرائیل، بائیکاٹ ایتھنک کلینزر اسرائیل۔ مجھے نہیں پتا پھر اب یہ اس کے بعد میری ویڈیو چل سکے گی یا نہیں، مگر حقیقت یہی ہے جو میں نے بیان کر دی ہے۔ ایٹ لیسٹ اتنا سچا ہونا چاہیے بندے کو، اور فلسطین کے معاملے میں ہم جواب دیں ہیں اللہ کے حضور قیامت کے دن بھی اور آج بھی۔ تو بس یہ انہوں نے چھوٹا سا ہمیں ناشتہ سرو کیا تھا، اور یہ بس اب ہمارا سفر جو ہے وہ بالکل اس کی جانب تھا، اختتام کی جانب تھا۔ اور یہ نیچے سے لاہور آنا شروع ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے۔ یہ لاہور آنا شروع ہو گیا تھا، میں نے کہا چلیں جی اس کو بھی آپ کو لیں۔ اب یہ جو ہے یہ دیکھیں، جہاز جو ہے وہ اتر رہا تھا ماشاءاللہ سے۔ یہ جی لاہور کا فضائی منظر، بڑی شدید دھوپ تھی۔ یہ جہاز کا سایہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آئی لو دیٹ سایہ، آئی لو دیٹ سایہ ریئلی۔ میں نے اپنے حرمین کے بابا کو بھی دکھایا، میں نے کہا دیکھو یہ جہاز اس کے سایہ پڑتے ہوئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا؟ مجھے اچھا لگ رہا تھا، اور میں نے کہا مجھے اچھا لگ رہا تو ساتھ آپ بھی دیکھنے، پتہ نہیں آپ کو اچھا نہ لگے، مگر مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا بس جی دیکھیں اور ضرور دیکھیں۔ اور یہ ہم نے زمین پکڑی لاہور کی قہر برساتی ہوئی گرمی میں، میرے خدا۔ لیکن اب جس دن میں یہ ویڈیو آپ کو وائس اوور کر رہی ہوں، ماشاءاللہ موسم بہت خوبصورت ہے، اے سی چل رہا ہے، کولر چل رہا ہے، لیکن اوور آل باہر کا موسم بھی بہت پیارا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ورنہ پہلے دن تو اتنی گرمی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب میں یہاں سے باہر نکلی تو میں حرمین کو ریسٹ روم لے کے گئی، تو میں نے وہاں پہ جو اٹینڈنٹ ہوتی ہیں ان کو میں نے کہا موسم کیسا ہے باہر کا؟ کہنے لگی آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کہ کتنا گرم موسم ہے۔ پھر میں نے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، حرمین کے بابا کو بولتے ہیں کہ مجھے یہیں کہیں ٹھکانہ کر دیں، ایئرپورٹ پہ میں سو جاتی ہوں بینچ وغیرہ پہ، تو آپ ذرا عید کے 2-4 دن گزار کر واپسی پہ مجھے یہیں سے لیتے ہوئے جائیے گا، تو جب تک میں جو ہوں آپ کی جو کلینر ہے، جو پورٹر ہے، جو سارے ان کی میں تھوڑی بہت ہیلپ کر دوں گی، تو مجھے بھی رہنے دے دیں گے یہ لوگ، اور اے سی میں بھی رہ لوں گی، اور لاہور بھی آ جائیں گے، اور وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ جی ہم تو آ گئے تھے لاہور۔ لیکن بہرحال ساری باتیں تو پوری نہیں ہوتی ہیں نا۔ اور یہ جو بیچ میں آپ کو سوں سوں کی آواز آ رہی ہے، یہ میری بیٹی کو جو ہے وہ زکام ہو گیا، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، سو جاؤ، بسم اللہ سو جاؤ۔ یہ میری بیٹی کو زکام ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ بالکل زمین کا بورنگ کا پانی ہوتا ہے۔ سو جاؤ،
بہت ٹھنڈا بڑا خوبصورت پانی ہوتا ہے، بڑا فرحت بخش پانی ہوتا ہے. مطلب ایک اگر لاہور کی یا لاہور نہیں سوری گاؤں کی اگر کوئی ایک چیز سب سے زیادہ پیاری ہے تو وہ اس کا فرحت بخش پانی ہے. اس کا فرحت بخش پانی ہے، مطلب اتنا پیارا پانی ہے نا اس کا کہ اچھا یہ بیچ میں جو ہے وہ تھوڑی سی ویڈیو وائس اوور سٹاپ ہو گئی تھی، اور وہ سٹاپ اس لیے ہو گئی تھی کہ اپنی حرمین زہرا کو جو ہے میں تھوڑا سا نوبلائز کر رہی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو کنجیشن کا پرابلم ہو رہا ہے. اچھا تو اب ہم یہ نکل رہے تھے بس بالکل لاہور ایئرپورٹ سے باہر. میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اس کو بھی لے لیتے ہیں. اور یہ حرمین ہرو کے جو بابا ہیں وہ جا رہے تھے ادھر سامان کی طرف کہ بیگے جا رہا ہے ہمارا، ہم اس کی طرف جا رہے تھے پیاں پیاں، اور ساتھ میں حرمین کو بھی قابو کر رہی تھی. تو اچھا اندر سے اچھا ہے یہ ایئرپورٹ بھی، مگر ایک فون آ گیا بیچ میں، اب ذرا میں وہ سن لوں. بس یہ کوئی کام نہیں کرنے دے رہا. کبھی جب فون لے کے بیٹھوں، اول تو میں فون لے کے بیٹھ ہی نہیں رہی تھی اتنے سارے دنوں سے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں بیٹھوں گی تو ان لوگوں کو کچھ کال اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اچھا اگر اب باہر والا کوئی نہیں بلا رہا تو جی وہ فون پہ فون آ رہے ہیں، ڈھیر مار کے اور کام آ جاتے ہیں سامنے. تو میں نے کہا اچھا جی اب کیا کہہ سکتے ہیں. فون سنا، گھر سے ذرا فون آ گیا تھا. اللہ پاک میرے بہن بھائیوں کو شاد آباد رکھے، بہت اچھے ہیں میرے بہن بھائی. جب کبھی مجھے جس کسی سے بھی فیض پہنچتا ہے، خیر پہنچتی ہے مجھ تک، میں اس کی بھی شکر گزار ہوتی ہوں، اور میں اللہ کی بھی شکر گزار ہوتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے ارد گرد مجھے تو خیر والا بنایا ہی ہے الحمدللہ رب العالمین، مگر میرے ارد گرد والوں کو بھی خیر والا ہی بنایا ہے. اور اللہ پاک ہم سب کو خیر والا ہی کرے. اللہ پاک میری دعا ہے اللہ سے. مجھے میری بھانجی نے کہا تھا ایک بار، فریال پتہ نہیں وہ ویڈیو دیکھے گی یا نہیں، تو اس نے کہا تھا کہ رابل باجی آپ کے ہاتھوں سے، امی بھی کہتی ہیں لیکن امی تو پھر امی کو تو اپنی ساری اولاد ہی اچھی لگتی ہے نا، لیکن اس نے مجھے کہا تھا رابل باجی آپ کے ہاتھوں سے ہمیشہ خیر ہی میں نے نکلتی دیکھی، اور اللہ پاک آپ کو خیر والا ہی کرے ہمیشہ، کہ آپ کو خیر بانٹنے والا کرے. اور پھر ماشاءاللہ میری حرمین بھی ایسی ہے. تو ایک دن اس نے بڑے روتے ہوئے اور بڑے دلگیر انداز میں اس نے مجھے کہا تھا کہ جیسی رابل باجی آپ ہیں ویسی ہی آپ کی بیٹی ہے، خیر والی، فیض والی. جتنی خیر آپ پہنچاتی ہیں دوسروں کو، اتنی ہی خیر جو ہے وہ آپ کی بیٹی کے اندر بھی، الحمدللہ رب العالمین. دین دی آؤٹ سائڈ دا ایئرپورٹ. اور یہ جو ہے یہ ضد کر کے اپنے بابا سے کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹرالی کرنی ہے. بس اس کے بعد جو ہے ہم نکل گئے تھے، اور چونکہ گرمی بہت تھی تو پھر میرا اتنا زیادہ دل نہیں کیا کہ میں ویڈیوئنگ کروں. اور وہ جو بھائی صاحب ہماری گاڑی والے تھے، خدا جانتا ہے وہ 5-10 منٹ نہیں، 5-1 منٹ یا 4-5 منٹ وہ لیٹ پہنچے تھے. تو یہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کہاں گئے ہیں. تو اور یہ ہے جناب ایئرپورٹ کا باہر کا حصہ، اور یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا قہر کی گرمی کا، لیکن شکر ہے اللہ کا، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. بس پھر اس کے بعد میں تھک گئی تھی تھوڑا، تو پھر مجھ سے ہو نہیں رہی تھی. پھر میں نے کہا چلو جی بس کرتے ہیں اب. اور یہ میری بیٹی ادھر جا رہی تھی اور ایک دم سے واپس آ گئی کہ مما دھوپ مما بہت دھوپ ہے. اچھا اس کو دھوپ بھی بھائی بہت زیادہ لگتی ہے، بہت زیادہ اس کو دھوپ لگتی ہے. یہ اسکول کے لیے جب گھر سے صبح نکلتی ہے ایک دم سے کہتی ہے نہیں مما بہت دھوپ ہے، دھوپ کو بولو سائڈ پر ہو. پھر کبھی کبھی اللہ پاک سے کہتی ہے اللہ پاک دھوپ کو بولو سائڈ پہ ہو جائے، حرمین ہرو نے اسکول جانا ہے. اچھا ایک اس کے اندر میں نے بڑی اچھی عادت ڈالی بھی ہے، اور خود بھی اس کے اندر تھی، اور یہ اس کو اپلائی بھی کرتی ہے کہ ذرا سی کوئی چھوٹی چھوٹی بھی بات ہو، لیٹ سپوز باہر نکلے گی تو کہے گی اللہ پاک دھوپ کو بولو سائڈ پہ کر دے، اللہ پاک ہوا چلا دے، اللہ پاک آٹو مل جائے. اور یہ بس اب ہمارا گاؤں کی طرف سفر گامزن تھا. پھر اس کے بعد ہم زویا کی طرف گئے، اپنے منظر باز کی طرف گئے، اس کو لیا، پھر وہاں سے ہم سیدھا
گاؤں پہنچ گئے تھے. 2 بجے تک ہم اپنے گاؤں کے اندر موجود تھے. شکر اللہ کا، اللہ پاک کا احسان ہے. اور اب اس کے بعد کسی اور نئی ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں گے، کسی اور نئی چیز کے ساتھ، کسی اور نئے سفر کے ساتھ، یا کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی اور نئے کنٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور اللہ حافظ.